بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائے اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال پورے لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا۔ وعلی المولود لہ اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمہ رزقہن ماؤں کا کانا ہے، وکسوتہن اور کپڑا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق قاعدہ کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی استطاعت طاقت اور برداشت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا تکلیف نہ دی جائے والدہ کو اس بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود لہ اور نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث کے ذمہ اسی طرح لازم ہے۔ فإن اراد فصالا عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما۔ فإن اراد پس اگر ارادہ کرے فصالا دودھ چڑانے کی عن تراض منہما دونوں کے آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اگر تم اپنے اولاد کو دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو کسی دائیا سے، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کہ جب تم سپرد کرو اس کو دینا ان کو دینا جو طے کیا ہے بالمعروف دستور اور قاعدہ کے مطابق۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر بلا شبہ اللہ رب العالمین ان کاموں کو دیکھتا ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ آیات مذکورہ میں رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے احکامات کا تذکرہ ہے، اور آیات مذکورہ سے پہلے اور آیت مذکورہ کے بعد طلاق کے مسائل کا ذکر ہوا۔ درمیان میں رضاعت کا تذکرہ اس اساس اور بنیاد اور اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر طلاق کے بعد بچوں کی حضانت پرورش اور رضاعت دودھ پلانے کے معاملات جو ہے وہ لازماً ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے حضانت یعنی پرورش اور رضاعت دودھ پلانے کے مسائل کے حوالے سے لڑائی یا جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیات مذکورہ میں حاکمانہ انداز میں اعتدال کے ساتھ احکامات بیان کی، جس میں مرد عورت میاں بیوی کے ساتھ آسانی بھی ہے اور مناسب بھی ہے، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے دیانتاً،
اور اس ماں کے ذمہ یہ دودھ پلانا دیانتاً واجب ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے اور محض عناد، حسد، بغض یا ناراضگی کی وجہ سے ایک ماں نے اپنے اولاد کو دودھ نہیں پلایا یا دودھ نہیں پلاتی تو یقیناً یہ گناہگار ہوں گے۔ اور جب ایک ماں اپنی ہی اولاد کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے پر اپنے خاوند سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ وہ نہیں لے سکتی جب تک یہ خاوند کے نکاح میں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مدت رضاعت پورے 2 سال ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو 2 سال تک ایک بچے کو دودھ پلانا اس بچے کا حق ہے، بے شک اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ امام ابو حنیفہ الغرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2.5 سال 30 شہراً 30 مہینے کے عرصہ میں بھی دودھ پلا دیا جائے تو احکامات رضاعت جو ہے وہ اس 2.5 سال میں ثابت ہوں گی۔ اور اگر بچہ کمزور ہے، لاغر ہے اور 2.5 سال تک دودھ پلایا گیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ 2.5 سال کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا پھر ناجائز اور حرام ہوگا اور نہ کوئی حکم رضاعت ثابت ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانا ایک ماں کے ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن نان نفقہ اور ضروریات زندگی اس ماں کو فراہم کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ نان نفقہ قاعدہ اور ضابطہ کے موافق ہوگا، بحسب طاقت اور استطاعت اور طاقت کے موافق ہوگا۔ اگر میاں بیوی دونوں کی زندگی آمرانہ ہے اور خوشحال گرانہ ہے تو آمرانہ خرچہ ہوگا جو خوشحال فیملیز کی ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی غریب ہے تو نان نفقہ غریبانہ ہوگا اور غریبانہ واجب ہوگا جو عام ماحول میں وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر میاں بیوی میں سے ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو علامہ کمال الدین ابن حمام نے فتح القدیر جلد 3 صفحہ نمبر 422 میں امام کرخی کا قول نقل کیا ہے اور اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اعتبار شوہر کے حال کو ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کے حوالے سے اعتدال اختیار کیا جائے، نہ بچے کے باپ کو ضرر دیا جائے، نہ بچے کے ماں کو ضرر دیا جائے اور نہ بچے کو تکلیف دیا جائے۔ مثلاً ایک ماں کہتی ہے کہ مجھے عذر ہے، میں دودھ نہیں پلا سکتی، میرا دودھ ہے نہیں، یا مریض ہے یا کوئی اور عذر ہے، تو بچے کا باپ اس بچے کے ماں پر زبردستی نہ کرے۔ آخر بچہ بھی ماں کا بھی تو ہے، اور ایک ماں کی محبت اپنی اولاد سے باپ کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کے قدموں میں تو جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، بلکہ 4 حصے اگر کیا جائے محبت تو 4 حصوں میں سے 3 حصے حقوق اور محبت کے حوالے سے وہ ماں کا حق ہے اور چوتھا حصہ باپ کا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، یہ چوتھے مسئلے میں ایک اور جز ہے کہ بچے کے ماں پر زبردستی مت کیجیے، کسی دوسرے عورت یا خاص کر گائے کا دودھ جو ہے وہ پلا دیا جائے، اور بچے کے باپ کو تکلیف اور ضرر نہ دینے کی صورت یہ ہے کہ باپ غریب ہے، لاچار ہے، مفلس ہے، نادار ہے اور ماں کو کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ بچے کو دودھ پلا دے، تو ایک ماں بھی انصاف کرے، اپنے بچے کو دودھ پلانے میں وہ کمزوری نہ دکھائے، اپنے خاوند کو بھی تنگ نہ کرے اور بچے کے باپ کو بھی مشقت میں نہ ڈالے اور بچے کو بھی مشکل میں نہ ڈالے۔ اور
یعنی بچے کو بے ضرر نہ دینے کی صورت یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، 2 سال تک پلانا ہے۔ البتہ وعلی الوارث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر باپ زندہ ہے تو وہ خود انتظام کرے گا، لیکن اگر فوت ہوا ہے اور بچہ یتیم ہے تو بچے کا جائز وارث اور محرم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے اور بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتیم بچوں کو دودھ پلوانے کے ساتھ ساتھ دودھ چڑھانے کے بعد بھی اس یتیم کا خرچہ اس ورثاء پر فرض ہوگا، لازم ہے، کیونکہ دودھ کی کوئی خصوصیت تو نہیں ہے، مقصود بالذات جو ہے وہ بچے کا گزارا ہے اور بچے کے حضانت کا مسئلہ ہے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے کے والدین آپس کے رضامندی اور باہمی مشاورت سے یہ طے کر لے کہ شیرخوارگی کی مدت یعنی 2 سال سے کم ہی ہو اور 2 سال سے کم ہی میں دودھ چڑھا دے، اور عذر کوئی بھی ہو، ماں کی مجبوری ہو، معذوری ہو، بیماری ہو وغیرہ وغیرہ، اگر بچے کی مصلحت اور فائدہ اور فائدے کے پیش نظر اور مقصود بچے کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو تو اس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ بچے تینوں کو تخت مشق مت بنائے اور نہ بنانے کی ضرورت ہے، 2 سال سے کم مدت میں جان چھڑا دے، پھر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ 6واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے یا ماں کے کسی مصلحت کے تحت کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے جو اجرت مقرر کی ہے وہ پورے کے پورے ادا کرے، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں گناہ اس کے ذمہ رہے گا۔ لہذا چونکہ معاملہ ہے اجرت کا تو پورے صفائی ستھرائی کے ساتھ معاملات طے کرے اور اجرت ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے۔ درمیان میں ایک نقطہ رہ گیا کہ اللہ رب العالمین نے بڑے مشفقانہ اور مربیانہ انداز میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ، وَعَلَى الْمَوْلُود کا لفظ لایا، والد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگرچہ بچے کی تولید میں ماں باپ دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن بچہ باپ ہی کا کہلاتا ہے اور نسب جو ہے وہ باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ اسلام میں اولاد کا نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہی ثابت ہوتا ہے، اللہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اولاد کی نسبت آپ کی طرف ہوتی ہے اور آپ کی وساطت سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شرف صرف فاطمۃ الزہرا کو حاصل ہے، کل بنی ام ینتمون الی عصبۃ الا ولد فاطمہ۔ اور آخر میں مخصوص اسلوب کے ساتھ قانون پر عمل درآمد کرنے کے واسطے، آسان کرنے کے واسطے اور ہر حال میں پابند بنانے کے واسطے اللہ کا خوف اور اللہ کے علم محیط کا تصور سامنے کر دیا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ظاہر اور باطن سے مکمل طور پر باخبر ہے۔